السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل عبدالرحمن قاسمی آفیشیل پر۔ آج جو کہ ہمارے ملک بھارت میں کچھ حالات بنے ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا ہے۔ آج کل بھارت میں اور بلکہ پوری دنیا میں بہت سے ریپ کیسز سامنے آتے ہیں۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے یہ ریپ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ریپس ہوتے ہیں، اور آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ اگر ان کو پوری انسانیت اختیار کر لے تو دنیا سے یہ ریپ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اس تعلق سے پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اہم سوال کیا گیا۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اس چینل کے ذریعے سے۔ واقعی یہ ریپ کے، زنا کے واقعات نہایت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ مولانا موصوف نے سوال کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، وجوہات بہت ساری ہیں، چند وجوہات بتلا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ہر لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں ایسا موبائل ہے، اور اس موبائل میں ایسی فحش چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ان کو اپنے شہوت پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے موبائل میں فحش چیزیں دیکھنا، فحش گانے سننا۔ دوسری چیز یہ ہے، آج کل ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری مستورات، ہماری لیڈیسیں اتنا مختصر لباس پہنتی ہیں کہ جس سے ایک نوجوان کے دل میں اس کی لالچ پیدا ہوتی ہے اور اس کے خلاف خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بے پردگی۔ تو یہ بے پردگی آج ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو ریپ کے جو واقعات، زنا بالجبر کے واقعات جو دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے ملک میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، ان ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بڑا مختصر لباس ہوتا ہے جس سے جو ہے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، چونکہ اتنا لمبا وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے۔ ہاں، ایک سوال یہ کیا گیا کہ اس سے بچنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جو ہے دنیا سے یہ معاملات ختم ہو جائیں، دنیا سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو اس کے لیے بھی جو ہے نہایت ہی آسان طریقہ۔ دیکھیے، اس قسم کے واقعات جب زمانہ جاہلیت میں پیش آتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے، تو اس وقت جو ہے یہ سب برائیاں نہایت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن مقدس کا نزول ہوا، تو یہ معاشرے کے اندر جو یہ برائی، زنا کی، ریپ کی پھیلی ہوئی تھی، تو قرآن جو خدائے وحدہ لا شریک کا نازل کردہ قرآن ہے، اس نے اس کے پر جو ہے بڑی سخت جو ہے سزا سنائی، اور اس سزا کا نفاذ ہوا۔ جب جو ہے لوگوں پر نفاذ ہوا تو اس کی وجہ سے ریپ کے، زنا کے واقعات بالکل ختم ہو گئے۔ جنانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ریپ کرنے والے اگر جو ہے زنا بخوشی انہوں نے کیا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں،
ایک سال کے لیے جو ہے، پھر حدیث میں اس کی تشریح، ایک سال کے لیے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہی شخص زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ سنگسار بند کمرے میں نہیں کیا جائے گا۔ کوڑے جو لگائے جائیں گے وہ بند کمرے میں نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ شارع عام پر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے لگائے جائیں گے، تاکہ آئندہ کسی کی یہ ہمت نہ پڑ سکے کہ اس قسم کے قدم اٹھا سکے، ایسی غلط حرکتیں وہ کر سکے۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر ایسے ریپ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ زانیوں کو، ریپ کرنے والوں کو سر عام جو ہے سزا دے، چاہے جو ہے اگر اسلامی سزا نہیں دے سکتی، قرآن کا سزا نہیں دے سکتی، تو یہاں کے قوانین میں جو سزا اس کی بیان کی گئی ہے وہ سزائیں کھلے عام دے، تو جو ہے دوبارہ کسی شخص کی انشاءاللہ ہمت نہیں پڑے گی کسی کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ یہ ہیں وہ اسباب، یہ ہیں وہ چیزیں جس سے جو ہے انشاءاللہ اگر یہ اختیار کیا جائے تو ہمارے ملک سے بھی اور پوری دنیا سے بھی انشاءاللہ ریپ کے، زنا کے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ پاک ہماری، ہمارے ناظرین کی، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔